السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری نیو ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم قمیض کی کٹنگ سیکھیں گے۔ قمیض کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں، یہ میں نے اپنی قمیض کی تہہ لگا کے پہلے بچھا لی ہے۔ تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیسے قمیض کی تہہ لگنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کے گھیرے کا نشان لگاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ حالے کی طرف آ جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے 40.5 انچ اس کی لینتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو لینتھ ہے اس میں 2 انچ آپ نے پلس کر لینا ہے، جتنی لینتھ ہو چورس گھیرے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ چورس گھیرے کے لیے آپ نے 2 انچ پلس کر لینا ہے اس میں۔ تو یہ میں 2 انچ پلس کر کے 43.5 پہ رکھ رہا ہوں اسے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، 43.5 انچ پر میں نے اسے نشان لگا دیا ہے۔ یہاں سے آپ نے سیدھی کٹنگ کرنی ہے، اسٹریٹ بالکل۔ اگر آپ سیدھی ویسے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسکیل کے ساتھ نشان لگا کر کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم حالے کی کٹنگ کریں گے۔ سب سے پہلے مین پوائنٹ جو سب سے پہلے ہے وہ حالہ ہے، آپ نے سب سے پہلے حالے کی کٹنگ کرنی ہے۔ تو اس کا جو گلا ہے، اس کا گلا ہے 17 انچ۔ اس کو ہم نے بین لگانا ہے 17 انچ کے لیے۔ میں جو حالہ استعمال کرتا ہوں عام روٹین میں، 2.5 انچ اس سائڈ کو اور 3 انچ اس سائڈ کو آپ نے ڈاؤن کرنا ہے۔ 3 انچ ڈاؤن اور 2.5 انچ اس سائڈ کو۔ جو بھی گلا ہوگا بین والا، آپ اسے 1/2 انچ نیچے رکھ کے کٹنگ کریں گے، اس سائڈ سے ڈاؤن زیادہ کریں گے 1/2 انچ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پٹی کا نشان لگائیں۔ اس کی لینتھ 40.5 انچ ہے، تو اس کی پٹی جو ہم 13 انچ پہ نشان لگائیں گے پٹی کا۔ تقریباً 13 انچ اس کی پٹی تیار ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جب میں بین کا کٹ لوں گا تو میں 1.25 انچ سے 1 انچ تک جو ہے وہ بین کا کٹ لگاؤں گا اسے، ہاف بین کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تیرے کا نشان لگاتے ہیں ہم۔ جہاں پر آپ کا یہ نشان ہے وہاں سے آپ نے تیرے کی پیمائش کرنی ہے۔ تو اس کی پیمائش جو ہے تیرے کی وہ 18.5 انچ تیرا تیار ہے۔ یہاں پہ میں 9.25 انچ سے 1 سوت کم رکھ کر نشان لگاؤں گا، کیونکہ بیسک جو تیرے کی کٹنگ ہوتی ہے، جو تیرے کا سائز ہوتا ہے وہ ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ جب قمیض تیار ہو جاتی ہے تو تیرے کا سائز اوپر سے ہم جو ہے نا وہ پیمائش کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہاں سے آپ نے جو ہے وہ 1 سوت کم رکھنا ہے تیرے کے لحاظ سے۔ ہائٹ کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈاؤن کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پتلا ہے جسم اس کا، تو آپ اسے 2.5 انچ ڈاؤن کریں گے۔ کسی کا جسم جو ہے وہ تھوڑا بھاری ہے، یہاں گردن کے پاس سے جو ہے اس کا جو کافی اونچائی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، جیسے کچھ بھائی جو ہے جم کرتے ہیں، اس حساب سے ان کی جو ہے نا وہ گردن کے پاس سے ماس کافی اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ نے اس کی ڈاؤننگ کی جو ہے نا وہ حساب لگانا ہے۔ تو میں اسے 3.25 انچ پر جو ہے نا وہ نشان لگاؤں گا۔ اس کے بعد ہم کندھے کی پیمائش کریں گے۔ کندھے کی پیمائش آپ نے کیسے کرنی ہے، بازو کا کندھا جو میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ بازو کی کٹنگ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ تو اس کا گھیرا جو ہے وہ 26.5 انچ ہے، اسی لیے میں نے اسے یہاں سے کافی کم ڈاؤن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، 1 انچ تک تقریباً میں نے اسے ڈاؤن کیا ہے۔ تو اس کا کندھا میں نے یہاں سے جو رکھا ہوا ہے وہ 11.5 انچ رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ آپ نے جب بازو کی کٹنگ کرنی ہے کندھے کی، تو جتنا آپ کا کندھا ہے اس میں آپ نے 1.25 انچ پلس کر کے اس کی کٹنگ کرنی ہے، لیکن جو آپ کی گنتی میں آئے گا وہ 1 انچ ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ 1.25 انچ اس لیے رکھنا ہے، اگر آپ جب سلائی لگاتے ہیں کندھے کی تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا
यहाँ से जो है आपका जहाँ ये कंधे की कटिंग होती है, ठीक है, यहाँ से आपका कमीज का जो पल्ला है वो बढ़ जाता है, बाजू का कम हो जाता है, ठीक है। और फिर जब आप इसकी स्टिच करते हैं, इसको स्टिच करते हैं, सिलाई करते हैं, तो यहाँ से तिरछी सिलाई लगती है। काफ़ी ज़्यादा कपड़ा जो है ना वहाँ यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिलाई अंदर की जानिब आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पमाइश होती है ना उसमें गड़बड़ आ जाती है काफ़ी। यानी मैंने इसे 24.5 इंच यहाँ से रखना है। अगर मैं कंधे की जो बाजू की कंधे की कटिंग है वो कम डालूंगा और यहाँ से इस हिसाब से ज़्यादा डाल दूंगा, तो यहाँ से जो है ना वो उसको सूट फंस जाएगा, जिसका सूट होगा या जिस पमाइश का होगा आपका उससे कम हो जाएगा वो काफ़ी, ठीक है। उसमें आपको बहुत परेशानी पेश आएगी। तो हमेशा जो है बाजू की कटिंग जो है कंधे की वो थोड़ी ज़्यादा रख के आपने करनी है, ठीक हो गया। तो अब कंधा जो कमीज़ का कैसे कटिंग करना है, 11.5 इंच जो है इसकी बाजू की कटिंग हुई है, 10.5 इंच यहाँ से हम आर्म होल कटिंग करेंगे। उसकी पमाइश आपने कैसे निकालनी है, आपने यहाँ से पमाइश करनी है जितना आपको छाती पर तैयार चाहिए होगा घेरा उसकी, ठीक है। उसमें 1/2 इंच प्लस करना आपने। 24.5 इंच तैयार है, 25 इंच मैं इसकी पमाइश करूँगा, ठीक हो गया। यहाँ से आपने करनी जहाँ आपने तीरे का निशान लगाया है, ये आप देख सकते हैं 3.25 इंच आ रहा है मेरा उस निशान पर, ठीक है। इस 3.25 इंच को आपने उठाकर यहाँ रख लेना है, ठीक हो गया। ये 3.25 इंच जो है यहाँ पर रख लिया। अब इसमें आपने जहाँ जितना आपने कंधा रखना है उस जगह पर आपने ऐसे स्ट्रेट निशान लगा देना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक हो गया। ये हमारा निशान लग गया। इसके बाद अगर आपके पास ये वाला स्केल है तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी कटिंग कर सकते हैं। हमेशा जो आदमी मोटा है उसकी जो कटिंग करनी है जितनी यहाँ से है उतनी आपने यहाँ से करनी है, ज़्यादा इसको अंदर की जानिब नहीं लेके आना। हाँ, अगर कोई भाई कहता है कि उसकी कमीज़ पर यहाँ सलवटें बहुत ज़्यादा आती हैं तो आप 2 सूत्र उसको जो है ना वो कम कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अगर आप 2 सूट से ज़्यादा करेंगे तो यहाँ उसे ना काफ़ी खिंचाव होगा इस जगह पर काफ़ी खिंचाव आ जाएगा उसका, जिसकी वजह से उसे सूट जो है वो पसंद नहीं आएगा, तंग करेगा सूट। ऐसे आपने इस तरह स्केल रख लेना है और इस तरह आपने जो है ना वो निशान लगा लेना। जी ये निशान लग गया हमारा। इसके बाद जो है आपने यहाँ से आपने जितना घेरा रखना है, ठीक है। मैंने 24.5 इंच यहाँ से तैयार करना है, तो 25 इंच पे मैंने निशान लगाना है। ये मैंने 25 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से आप अपने कंधे की नुमाइश कर सकते हैं अभी कटिंग से पहले, ठीक हो गया। कि आपका कंधा यहाँ ये 10.25 हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा है जब हम कंधा लगाते हैं तो ऊपर वाला पल्ला जो है ना वो थोड़ा खींच के लगाते हैं, हल्का से, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसकी हम अब कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ से आपने इस तरह इसकी कटिंग करनी है। ये यहाँ से हमने जो है ना वो कटिंग कर ली इसकी इस तरह। ठीक हो गया। ये हमने यहाँ से कटिंग कर ली है। अब हम इसकी पमाइश दोबारा करेंगे। इसकी क्या पमाइश है ये देखें। ये इस तरह हम बाजू चढ़ाते हैं जब कमीज का चढ़ाते हैं, तो ये 1-2 शूटर का फ़र्क है। जब हम इस निशान पे बिल्कुल ऊपर कटिंग करेंगे तो हमारा वो जो फ़र्क है ना वो भी बिल्कुल निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। का कटिंग हुआ है ये वाला कंधा, ठीक है। ये आपने बाजू वाले कंधे से 1 इंच कम जो है वो कटिंग करना है। मिसाल के तौर पर 11 इंच मेरा कंधा है, ठीक है। 10.5 इंच मैंने ये कटिंग कर लिया और जो है यहाँ पर 11.5 इंच ये कटिंग हो गया, 12.25 इंच, 11.5 इंच, 1/2 इंच आपने ऊपर कटिंग करना है इसके, जितना आपको तैयार करना चाहिए होगा। 1/2 इंच बाजू वाला, 1/4 इंच ज़्यादा कटिंग करना है, और जो कमीज़ वाली साइड का है वो आपने 1/2 इंच कम कटिंग करना है। ठीक हो गया।
جی تو یہ جو حالہ ہے اس کا آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ حالے کی کٹنگ یہاں پر آپ کم کریں گے، زیادہ کٹنگ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی کٹنگ یہاں پہ کر لوں پوری، میرا جو بین ہے وہ مجھے دوبارہ مشین پر بیٹھ کے حالہ نہ چھانٹنا پڑے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کا حالہ بعد میں بڑھ جائے مشین پہ جا کے، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے آپ نے جو کٹنگ کرنی ہے نا اس کی حالہ کی، یہ آپ نے بالکل اتنا آپ کا حالہ تیار ہونا ہے اس سے کم ہی کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پچھلی سائڈ کا جو ہے پلہ اس کا تیرے کا نشان کی پیمائش کریں گے۔ یہ 1 انچ پلس کر کے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 18.5 انچ تیرا ہے تو 19.5 انچ ہم کریں گے، تو 9.5 انچ اگر 9.5 پہ نشان لگائیں گے تو 19 انچ ہوگا۔ یہاں سے ہم 1 سوتر زیادہ لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پچھلی سائڈ سے بھی جب آپ نے کٹنگ کرنی ہے تیرے کی تو آپ نے مکمل جو تیرا آپ کا تیار ہے اس میں 1 انچ پلس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 انچ سے 2 سوت کم آپ نے کٹنگ کرنی ہے، پورا 1 انچ پلس کر کے نہیں، 0.25 انچ آپ لگا لے، آپ نے پلس کر کے کٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں سے جو ہے میں اسے ڈاؤن کروں گا 1.25 انچ، اور اس جگہ سے میں کروں گا 1.5 انچ ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ نے جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ جو ہے وہ کٹنگ کر دینی ہے۔ پچھلی سائڈ کی ہم جو کٹنگ کریں گے اس میں یہ جو ہم نے گہراؤ دیا ہے کافی زیادہ، یعنی 2 سوتر کا ہم نے گہراؤ دیا ہے، یہ ہم اس میں کور کریں گے، یہ اس میں گہراؤ نہیں دیں گے پچھلی سائڈ میں، ٹھیک ہے۔ پچھلی سائڈ آپ نے زیادہ گہری نہیں کٹنگ کرنی، کیونکہ جب پھر بندہ بازو آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کو دقت ہوتی ہے پھر کافی زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری ہو گئی کٹنگ۔ اس پٹی کی جو آپ نے کٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے اوپر والے پلے کو اٹھا کر اس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل سینٹر میں کٹنگ نہیں کرنی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 2 سے 2.5 سوتر کا جو ہے وہ تو اس میں فرق ہے دونوں پٹیوں دونوں سائڈوں میں۔ تو اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو پریس بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ والی جو چیز ہے یہ سیدھی ہو سکے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو مشین پہ جا کے دقت نہیں ہوگی پھر۔ تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی پریس لگائیں گے یہاں پہ، ابھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہماری کٹنگ جو ہے اوپر والی سائڈ کی مکمل ہو گئی۔ اب ہم اس سائڈ پہ چلیں گے، نشان لگائیں گے۔ اب 4 انچ پر ہم ایک نشان لگائیں گے، اور یہ ہمارا پاکٹ کا نشان لگے گا 7 انچ پہ، اور یہاں سے پھر ہم 4 انچ پہ لگائیں گے۔ جس کی لینتھ زیادہ ہوگی 40 سے اوپر اس کی آپ 4 انچ پہ نشان لگائیں گے۔ پھر جس طرح کم ہوتا جائے گا تو آپ یہاں سے تھوڑا تھوڑا کم کرتے جائیں گے، لیکن پاکٹ کا جو سائز ہے وہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کم از کم یہ جو اگر کسی بچے کا سوٹ آپ سلائی کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا کم کر لیں، لیکن پاکٹ کا بڑے سائز کا جو ہے نا وہ تو آپ نے یہی سائز رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم پاکٹ کے سینٹر میں سے پیمائش کریں گے 25.5 انچ، یہاں سے میرا تیار ہے تو 26 انچ پر میں کٹنگ کروں گا۔ یہاں پر ہم ایک نشان لگا لیں گے، ایک نشان ہمارا یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور نیچے سے جو ہے وہ اسٹریٹ، ٹھیک ہے۔ 26.5 انچ تیار ہے تو 27 انچ پر میں نے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے جو ہے وہ سیدھی لائن لگا لیں، اگر آپ نے سیدھی لگانی ہے، شیپ دینی ہے آپ نے کسی طریقے سے تو آپ شیپ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ میں اسکیل کے ساتھ سے شیپ دوں گا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے شیپ دینی ہے، یہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ پہلے اسے اس طرح رکھنا ہے اس سائڈ سے، پھر آپ نے اسی سائڈ سے پھر یہاں پہ شیپ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے یہ اسکیئر کا جو ہے وہ
اس سائڈ کو آپ نے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ یہاں سے ہم نے اس کی نشان لگا لیے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں نے جو نشان لگائیں اس کے اوپر ہم کٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ یہاں پر ہم نے کٹکے لگائے ہیں فولڈنگ کے لیے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. جی تو یہ ہماری قمیض کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا. میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی ڈیٹیلز آپ تک پہنچ سکے. اور کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں. آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.